السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیجیٹل پیمنٹس ود ہولڈنگ ٹیکسز. ہم اس سے بات کریں گے. اس سے پہلے جو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس نظام میں ایکسپنس کی ویریفیکیشن ڈاکومنٹیشن پہ کام کیسے ہوتا رہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے قانون یہ لے کے آیا گیا کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکسز کو جو ہے آپ لایا گیا کہ آپ جو پیمنٹ کریں گے تو ٹیکس کاٹیں گے تاکہ سپلائی چین جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو سکے. آپ نے جس کو پیمنٹ کیے اس کا ریکارڈ بھی ایف بی آر کی طرف آئے اور ایف بی آر وہ ڈیٹا لے کے لوگوں کو ڈاکیومنٹ کرے. اس کے بعد انہوں نے کیش پیمنٹ پہ ریسٹرکشن لگائی کہ آپ کو پیمنٹ کراس چیک سے کرنی ہے اور کراس چیک کے پیمنٹ کے بغیر آپ کو جو ہے وہ کوئی ایکسپنس نہیں ملے گا. اس کے بعد اب جو ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈ کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیجیٹل موڈ کے ذریعے ہم ڈاکومنٹیشن کریں گے اور اس سے جو سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یا کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈاکومنٹ کیا جائے. اب ہم اگر اپنے اطراف میں دیکھیں تو اتنا بڑا انڈاکومنٹ ایریا ہے، اتنے بڑا سیکٹر انڈاکومنٹ ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ذریعے بھی نہیں ہوا، لوگوں نے کاسٹ بلڈ کر کے لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے. کیش پیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوا کہ آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا، لوگوں نے ملٹیپل انوائسز کے ذریعے پیمنٹس لینی شروع کر دی. اب ڈیجیٹل موڈ کے ذریعے کمپنیز کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ ایبرپٹلی تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس آ گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی کمپنیز جو ہیں 2.5 لاکھ سے تک اور اس سے اوپر کی پیمنٹ کریں گے تو وہ ڈیجیٹل موڈ سے کریں گے. اب کمپنیز کا اپنا ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے، پورا پیمنٹ کا نظام ہوتا ہے، موڈ آف پیمنٹ ہوتا ہے. اب اس پہ جو ہے پورا کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا. یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کمپنیز جو ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ ڈاکومنٹ بھی ہے لیکن پھر بھی ان کی طرف لائیں. اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ڈاکومنٹ ہے تو گورنمنٹ نے شاید سوچا ہوگا کہ ان کو ڈیجیٹل موڈ میں آنا آسان ہوگا اور وہ اس کو جلدی ہی اڈاپٹ کر لیں گے. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ میرے خیال میں بڑی اس وقت جسے مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ یہ ٹائم لیپس کر جاتا ہے جو پہلے 40 دن کا گریس پیریڈ تھا پھر 30 دن کا گریس پیریڈ تھا تو لوگوں کے ایکسپنسز ڈس الاؤ ہونے شروع ہو جائیں گے اور ان پہ بڑی لمبی چوڑی ٹیکس لائبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ آپشنل رکھے اور اس کے بعد گریجولی اس آپشنل کو بڑھاتے رہیں گے. 20% سے 25%، 30% آپ کے ایکسپنسز جو ہے ڈیجیٹل موڈ پہ آنے چاہیے. باقی آپ کے پیمنٹ جو ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے جو کہ کنونشنل موڈ پہ ہوں. پھر گریجولی اس کو 50% کریں اور پھر اس طرح جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی بریدنگ اسپیس ملے. لوگ اپنے فریم ورک کو چینج کریں، اپنے پیمنٹ پلانس کو چینج کریں، اپنے جو پروسیجر ہے وہ اس کو چینج کریں. تو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ ڈیل کر رہے ہیں ٹیکس فائلر سے اور ٹیکس فائلر آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے ڈیٹا میں اس کا ریکارڈ ہے. آپ ان رجسٹرڈ پرسن سے ڈیل نہیں کر رہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے کریڈٹ کا استعمال نہ کریں، صرف اسٹک کا استعمال کریں. تو یہاں پہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کو بالکل لے کے آئیں، ڈاکومنٹیشن بالکل کریں لیکن آپ اس کو اس طرح کریں کہ لوگوں کا بزنس بھی خراب نہیں ہو، ان کے بزنس ریونیوز بھی ڈسٹرب نہیں ہو. اس لیے کہ دیکھیں جی ٹیکس جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے بزنسز کا. اگر آپ کا بزنس گرو کرے گا اس کا ٹیکس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، وہ ٹیکس آتا ہے. اب وہ پاکستان میں کیونکہ ایف بی آر پوری طرح مانیٹر نہیں کر پاتا، انفورسمنٹ کا ایشو ہے، اس لیے جو ہے وہ ایکسچیکر میں وہ پیمنٹ نہیں جاتی. لیکن اگر پوری طرح مانیٹر کیا جائے اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تو میرے خیال میں جب بزنس گرو کریں گے تو ٹیکس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جائے گا. یہاں ہمیں لینا بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے مہمان سے بات کریں گے جو ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آج کا ہمارا موضوع تھا اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے. ہم سے بات کرتے ہیں آج کے موضوع پہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت دیا. سر آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیجیٹل پیمنٹس ود ہولڈنگ ٹیکسز. جو ہم نے ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو بتایا تھرڈ امینڈمنٹ آرڈیننس کے ذریعے ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنیز کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے اور آپ نے سنگل اکاؤنٹ میں تو آپ کو جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کے موڈ میں ایک سب سیکشن ہے 21LA کا وہ امینڈمنٹ کی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1991 میں ود ہولڈنگ ٹیکسز آئے تھے وہ بھی اسی ایما پہ آئے تھے کہ ٹیکس بیس بڑھے گا، تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ٹیکس بیس پاکستان کا بڑھنے جا رہا ہے؟ اگر پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈیجیٹل جو بھی موڈ ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن بھی نہیں کیا اور ابھی امپلیمنٹ بھی نہیں کر پا رہے.
40 days کا پہلے آپ کو پتہ گریس پیریڈ اب پھر 30 days کا ایکسٹینڈ کر دیا ہے. تو یہ ہونا تو چاہیے. پاکستان میں بہت اہم ہے کہ ہم ساری پیمنٹس کی جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن بھی کریں, اکانومی کی بھی کریں, ای گورنمنٹ بھی کریں. اور پھر میرا یہ بھی سوال ہے کہ اگر اس کی ایمبیگوٹی میں رکھتے ہیں اس بات کو تو پھر یہ تو کسی طرح بھی ہماری جو ہے ٹیکس بیس کو بھی نہیں وسیع کرے گا اور ایک برا میسج بھی جائے گا کہ آپ پہلے اناؤنس کر لیتے ہیں پھر بعد میں آپ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں آپ سے ہو پاتی. تو یہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ انیشیٹو گورنمنٹ کا ہے یا FATF کی کوئی کنڈیشن ہے؟ یہ دیکھیے بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی ایک دباؤ ہے کہ آپ اپنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ اب کرسٹلائز کریں اور اس کے بغیر جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے اور جو کریڈٹ بیس سارا سسٹم ہے اس کے اندر پیمنٹس کا جو ہے وہ ٹریک نہیں ملتا ہے. تو کارپوریٹ سے یہ شروع کیا گیا ہے مگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی اپنے جو آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر کہ ڈیفینیشن جو ہے کمپنی کی اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں اور ان کی کارپوریشنز بھی ہیں جو کہ کمپنی کی ڈیفینیشن میں اب وہ جب پیمنٹ کریں گی ایز اے پیئر تو وہ کرتی ہیں اگرچہ ان کی اپنی انکم ایگزام بھی ہو. کارپوریشنز کی تو ہر ٹیکس ہوتی ہے. تو پھر وہ جب ڈیجیٹائز نہیں ہوں گے تو یہ پیمنٹ کیسے ہوگی؟ اچھا اب یہ دو سیناریوز ہیں. اگر ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے ویریفیکیشن آف پیمنٹ کی بات کرتا ہے وہ تو ویریفیکیشن آف پیمنٹ تو کراس چیک سے بھی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو AML کا لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹرانزیکشن نو یور ٹرانزیکشن. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے میرے خیال میں کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اصل میں جو دوسرے موڈ ہیں اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اسے ہم ڈیجیٹل موڈ نہیں کہتے جہاں بھی کوئی ایسا پیپر انسٹرومنٹ انوالو ہوتا ہے. تو ڈیجیٹائزیشن کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ پے میں ہاں آن لائن کا جو سلسلہ تھا وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آتا ہے مگر حکومت اس بارے میں خود بھی زیادہ شیور نہیں ہے کہ اس کے ڈیجیٹل موڈ کا ورڈ تو یوز کر لیا ہے مگر اس کی جو ہے وہ ابھی ایکسپلینیشن نہیں دے پا رہے ہیں کہ وہ کس کو ڈیجیٹل موڈ کہیں گے اور اس کے لیے پھر جو انفراسٹرکچر چاہیے جو اس کے لیے انٹرفیس چاہیے جو ہمیں پراپر چاہیے. جیسے اب بینکس ہیں اب بینکس کے تو اپنے بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا خاص ایک بزنس اکاؤنٹ نہیں ہوتا. وہ پھیلا ہوا کاروبار ہے ان کا, ان کی برانچز ہیں تو وہ کہاں سے پیمنٹ کریں گے جس کو ہم ڈیجیٹل کہہ پائیں گے. خود بینک ڈیجیٹائزیشن میں کیا رول پلے کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے موبائل والیٹ سے کرنا ہے اگر آپ نے برانچ لیس بینکنگ سے کرنا ہے تو یہ سارے موڈ تو اس میں کور نہیں ہو پائیں گے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی اور جو بھی ہمارے پروفیشنل باڈیز ہیں اور ٹیکس کی بارز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے گورنمنٹ کو اس کے اوپر ان 30 days کے اندر کوئی نہ کوئی وائبل حل نکالنا چاہیے تاکہ جو ہم اتنا زیادہ لے کر آئے تھے یہ ود ہولڈنگ کا نظام 70 تھا اب تو کم ہو کے کچھ 50-60 کے درمیان ہوگی مگر یہ کہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کی جو ہے وہ ٹیکس جو ہے بیس بڑھائی جائے مگر انہوں نے اسے سورس آف ریونیو سمجھ لیا اور اب اس میں سے وہی لوگ ہیں کہ آپ نے امپورٹ بیس کے اوپر ایک انہوں نے جو لوگ فائلرز ہیں ان کے لیے کمپلائنس کا ایک پورا سیکشن بنا دیا اور پوری اسسمنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کی. تو یہ تو کسی طرح بھی میرے خیال میں اسپلٹ نہیں تھی 1991 میں جب ود ہولڈنگ ٹیکسز لائے گئے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ 10 شیڈول والی بات تو بالکل ہی وہاں نہیں تھی مگر اب اس پہ بھی آپ دیکھیے تو کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی میری جو پیمنٹ ہے وہ لائبل نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ایک لمبا پروسیجر ہے کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ خود جو ہے کمشنر کو انفارم کرے. تو وہ بھی بس لا بنا کے رکھ دیا مگر اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب یہ دوسرا سلسلہ جو ہے جس کی طرف آج ہم بحث کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی آپ ابھی تک سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا FBR کے. وہ بتائے تو صحیح کہ ڈیجیٹل موڈ سے بزنس جو بزنسز ہیں وہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں یا جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں وہ اپنی موڈ جو بزنس کے فارمیٹس ہیں بزنس کے طریقہ کار ہیں پاکستان میں اس میں کریڈٹس ہیں اس میں پیمنٹ پلانز ہیں پوزیٹو چیکس ہیں تو ان سب چیزوں کا کوئی اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا گیا اور میرے خیال میں یہ چیز آ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ڈاکومنٹیشن سے بھی گھبراتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
بالکل آپ نے دیکھا کہ ساری ٹریڈ باڈیز نے اور سب نے کہا ہے کہ جس کو واپس لیا جائے اور یہ بالکل ہی جو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہیں بھی اس بارے میں جو ہے وہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کو دنیا کی جو ہے وہ کمیٹی آف ورلڈز میں رہنا ہے تو پھر اگر ہم نے FATF اور دوسرے معاملات کو بھی دیکھنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو یہ جو ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اب بہت سے ممالک میں آپ نے دیکھا پہلے گورنمنٹس نے اپنے آپ کو ای گورننس کی طرف لے کر گئے, اپنے پلیٹ فارم درست کیے, پھر انہوں نے کمپنیز کو کہا, پھر اس کے بعد بزنسز کو بھی کہا کہ آپ اس میں شامل ہو. مگر یہاں پہ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک طرف سے محاذ آرائی ہے کہ وہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پر انہیں پتہ نہیں ہے کیسے کیا جائے, اور جو ہمارے بزنسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پری ڈومیننٹلی کریڈٹ. سر آپ وے فارورڈ کیا پروپوز کرتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ہو تو ایک تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہمارے جو ادارے ہیں اس کے اندر وہ انفراسٹرکچر ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ نیشنل بینک کے اوپر سائبر اٹیک ہوئے ہیں, اس سے پہلے FBR کے اندر ہوا ہے. تو اگر ہمارے یہ ادارے جو خود بھی اپنے آپ کو ابھی اسٹیج پر نہیں لے پائے کہ جہاں پہ وہ ایک فول پروف ڈیٹا پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں, تو پھر ظاہر ہے کہ جو بزنس ہوں گے وہ گھبرائیں گے کہ اگر ہم ڈیجیٹل موڈ پہ آ بھی جائیں تو ہماری ڈیٹا سیکیورٹی کیسے ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور اس پہ تو FATF وغیرہ بھی جو ہے وہ بہت سختی سے پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ موڈز کرتے ہیں, اگر آپ ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن کرتے ہیں تو پھر ساتھ میں آپ کو اسٹرانگ جو ہے وہ لوگوں کے رائٹس کا بھی خیال کرنا ہوگا, ان کو جو پروٹیکشن دینی ہے ان کا یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ بھی دینا چاہیے. ان کے ڈیٹا کو سیکیور بھی کرنا ہوگا, وہ بھی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. جی ہاں, تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے ابھی حکومت. آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود کتنے ولنریبل ہیں کہ ان کی دوسرے تیسرے روز کوئی سے نہ کسی گورنمنٹ سائٹ پر سائبر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ان کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے. آج کتنے دن ہو گئے ابھی تک نیشنل بینک پوری طرح ریسٹور نہیں ہو سکا ہے. تو زیادہ تر پیمنٹس آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہوتی ہیں یا نیشنل بینک کے ذریعے ہوتی ہیں, بلکہ زیادہ تر ٹیکس کی پیمنٹس تو نیشنل بینک سے ہی روٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک بات ہے بنیادی طور پہ کہ اگر FBR کو ہم دیکھیں تو FBR خود ڈیجیٹلائز نہیں ہے, انٹرنل جو ان کی رپورٹنگ ہے وہ مینول ہے ساری. تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ جو خود ڈیجیٹلائز نہیں ہے وہ اس چیز کو کیسے کوپ کر پائے گا؟ جی بالکل, یہ بہت ویلڈ آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور اس کا بالکل FBR کو فوری طور پر پہلے تو خود جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا ایک مسائل کے طور پر کہ اگر وہ اپنی ڈیجیٹائز نہیں کر پاتا تو دوسروں کو کس طرح کہے گا کہ وہ بھی ڈیجیٹل موڈ کے اندر آئیں. تو یہ بالکل ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کے 2-3 جو کنسرن ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ پراپرلی ایک بیٹھ کر بات کریں. تو پھر ہم یہ پیمنٹس کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ماڈرن جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ورچوئل اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور برانچ لیس بینکنگ ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان موڈس کے ذریعے پیمنٹ کریں. جہاں تک دیکھیں فیوچر سیٹلمنٹس کا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کریڈٹ ہوگا, تو ان سارے اکاؤنٹس میں بھی فیوچر جو ہے وہ سیٹلمنٹس کی جا سکتی ہیں, مگر ڈاکومنٹیشن تو ہونا بہت ضروری ہے نا. اگر ہم کسی بھی ٹرانزیکشن کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے تو پھر ہمارے نہ ٹیکس بیس پڑے گی, اور دوسرے جو مسائل ہیں ہمارے وہ چاہے ٹیررسٹ فائنینسنگ کے ہوں چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں وہ بھی گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا, ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک روایت ہے کہ ایک چیک نکلا ہے کیش کا کراس ہوا ہے سیلف کا, وہ جو ہے 3 ہاتھوں میں پہنچ گیا اور چوتھے اکاؤنٹ میں جا کے ڈپازٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی صورتحال جو ہے وہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے جب یہ اس ڈیجیٹل موڈ کی مخالفت کرتے ہیں. تو جی بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا پاکستان بلکہ یہاں تک تو پرچیاں چلتی ہیں, اور یہ ہے کہ وہ کئی ہاتھوں میں جو ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور اسی طرح آپ نے صحیح فرمایا یہ کراس چیک کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ زیادہ دیر تک سچویشن جو ہے وہ نہیں چل سکتی ہے کیونکہ دباؤ ہم پہ بڑھتا چلا جائے گا, اور ابھی بھی ہمیں پھر انہوں نے جو ہے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفر کر دیا ہے معاملہ. تو اس میں کے لیے ضروری ہے کہ ایک جو ہے وہ چاہے ہماری FATF کے سیکٹریٹ ہے, چاہے وہ FBR ہے, چاہے FIA ہے یا اور ادارے ہیں, یہ مل بیٹھ کر کوئی ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بنائے, وہ انگیج کرے لوگوں کے ساتھ, سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور مل بیٹھ کر اس معاملے کا ایک حل نکالا جائے, اور حل جو ہے اس کے میں بینکوں کو انوالو کیا جائے تاکہ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکیں. پھر ہمارے جو موبائل والیٹ ہیں ان کو جو ہے وہ جو آن بورڈ لایا جائے, وہ یوں ایک ایفرٹ کر کے. تو گورنمنٹ سب سے زیادہ ضروری بات آپ نے کہی ہے کہ جب تک خود FBR اور گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں
وہ اپنے آپ کو ایک تو ڈیجیٹل موڈ میں لائیں, پھر دوسرا یہ کہ ڈیٹا سیکیورٹی پرووائڈ کریں, تو پھر کہیں جا کر ہم ان چیزوں کو, ان چیلنجز کو میٹ کر سکتے. اچھا, ہم ہمارے یہاں جو فائلر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو یا اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اٹریکٹ کرے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں مطلب اگر ہم اس طرح گورنمنٹ اس کو پروپوز کرے کہ جو لوگ ڈیجیٹل موڈ میں جائیں گے, پیمنٹ کریں گے, اس کو اڈاپٹ کریں گے, ان کے لیے ود ہولڈنگ کے جو ہیسل ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ جی یہ بہت آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پی او ایس کے بارے میں بھی یہی ہوا کہ اس کے باوجود کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت انسینٹیو رکھا, مگر ابھی وہ بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ڈیجیٹل میں بھی یہی ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کو جو پھر اس موڈ میں آ جاتے ہیں اور انہیں اس حیثیت سے جو ہے آزاد کیا جائے, تو ایک بہت اچھا انسینٹیو ہوگا, اور پھر لوگ جو ہیں وہ بڑے اپنا شوق سے اس میں آنا بھی چاہیں گے. تو یہ بالکل بہت اچھی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے پھر یہ اناؤنس کیا جائے کہ جو بندہ بھی ڈیجیٹل موڈ میں پیمنٹ کرے گا اسے کسی قسم کی ود ہولڈنگ ٹیکسز پہ اپلائی نہیں کریں گے. اچھا, کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہیں اور ہمارے سے یہ شروع کیا گیا ہے, جبکہ زیادہ ونریبل جو انڈیویجول اور جو دوسرے کیسز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیے, تو کمپنیز کی آپ کو پتا ہے کہ جو فائلرز ہیں وہ صرف 43,000 کے قریب ہیں, جبکہ شاید 1 لاکھ سے زیادہ کمپنیز رجسٹرڈ ہوئی ہوں, مگر ایف بی آر 50% سے تو ریٹرن ہی نہیں لے پا رہا ہے. اور اس میں پھر بھی زیادہ جو گورنمنٹ کی بڑی اسٹیٹ رن انٹرپرائزز ہیں وہ خود بھی ڈیجیٹائز موڈ میں نہیں ہیں, تو اس لیے وہ سارا اے جی آفس ان کا روٹ ہوتی ہے, پیمنٹس اور باقی چیزیں, تو وہ تو پھر کبھی ڈیجیٹائز نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا آڈیٹر جنرل کا آفس اور جو پروونشل ہیں ایسے محکمے وہ بھی بالکل ڈیجیٹائز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات تو بڑی مشکل میں پھر ہوگی کہ اگر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں اور صرف کمپنیز کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور میں نے کمپنیز میں بھی آپ کو عرض کیا کہ گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ رن کارپوریشنز ہیں ان پہ کیسے ہوگا, تو چاہیے تو یہ تھا اسے اکراس دی بورڈ کرتے اور باقی سب کو بھی کہتے کہ جو مطلب اسے ایک بہت بڑا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ایک واضح پالیسی لے کے آنے کی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان موجود تھے, انہوں نے بڑے واضح انداز میں بات کی کہ ڈیجیٹل پیمنٹ ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہی ہے, بہت اچھی بات ہے اور ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ایک تو ٹیکس جو اڈاپٹ کرے اس کے لیے کوئی انسینٹو ہونا چاہیے, جو ود ہولڈنگ بھی کرے, ڈیجیٹل پیمنٹ کے موڈ کو بھی اڈاپٹ کرے, تو ایک اور جو ہے آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک ایلیمنٹ اور گرا دیتے ہیں, آپ وہ اور لوگوں کے لیے کمبرسم پروسیس ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں تو ان کے لیے ود ہولڈنگ کی جو شرط ہے اس کو بھی ایز کیا جانا چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ کہ ایف بی آئی خود ڈیجیٹلائز ہو, ادارے جو گورنمنٹ کے ڈیجیٹلائز ہو, دوسرے ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور بھی ہو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ لوگوں کے اگر ڈیٹا ونریبل ہوں گے تو ان کے لیے یہ بڑی لمحہ فکریہ ہوگا. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں دوسرے مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع پہ, اور ہمیں اب جوائن کیا ہے جناب حیدر پٹیل صاحب نے. ہم سے بات کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے اس پہ. حیدر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حیدر, آپ نے ہمارے وقت دیا. حیدر, آج کا ہمارا موضوع ہے ڈیجیٹل پیمنٹ ویزا ود ہولڈنگ ٹیکسز. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ آ رہی ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے, 1991 میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی اسی پرسپیکٹو کے ساتھ لایا گیا تھا کہ اس سے ڈاکومنٹیشن بڑھے گی, سپلائی چین ڈاکومنٹ ہوگی, لیکن بعد میں وہ ریونیو میجر بن گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹ اور یہ اس اگر بڑھے تو ود ہولڈنگ کو کم کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ, آپ نے اس پہ موقع دیا مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. بیسکلی تو یہ بہت ہی ایک ایبرپٹ سا مطلب موو تھا گورنمنٹ کا یہ لانے کا, اور ایبرپٹلی وہ ہمیں امینڈمنٹ آرڈیننس بھی آ گیا اور سب کچھ آ گیا. تو آئی تھنک اٹس بٹ سرپرائزنگ ایکچولی, کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ایف بی آر نے کتنا ہوم ورک کیا ہے, بیکاز جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر یہ لایا گیا ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ لارج ایکسٹینٹ مچ مور کمپلائنٹ ہے دین دی ادر کیٹیگریز آف ٹیکس پیئرس. اوکے, ان کے اوپر اس کو سڈنلی جو لا کے انہوں نے ڈالا ہے, تو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کارپوریٹ سیکٹر سے مزید مطلب کیوں ایکسپیکٹیشن ہے ان کی اس کے اوپر. وائی ڈو دے وانٹ ٹو فردر
इसके ऊपर क्यों इन्फोर्समेंट की जरूरत पड़ नहीं लगे, अगर एक्सपेक्टेशन है तो इंसेंटिवाइज भी करें ना उसको, मतलब आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो उनको इंसेंटिवाइज कि आप विदहोल्डिंग नहीं करेंगे और आप डिजिटल पेमेंट मोड अडॉप्ट कर लें तो नहीं, बट ऑलरेडी देखिए बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, जिससे आपका 80-90% रेवेन्यू आता है जी, वो तो अभी भी डिजिटल के ऊपर इन सो मेनी वर्ड्स थे। मतलब अगर आपको ये मुझे बताया गया कि भाई वहाँ पे कंप्लेन ये है कि बहुत सारे क्रॉस चेक जो है वो कैश के हो रहे होते हैं और कैश के ऊपर मतलब चेक एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो उसका तो कोई बड़ा आसान हल था मेरी नजर में था ना, कि आप स्टेट बैंक के थ्रू आप कहते हैं कि जी कल से कोई बैंक जो है वो कैश का चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैश क्रॉस का चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो दैट वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। तो ये कहना कि नहीं अब आपको क्रॉस चेक अलाउ नहीं होगा, देखिए क्रॉस चेक की बहुत सारी चीजों में वो ट्रेड में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता, जैसे पोस्ट डेटेड चेक से ये बड़ा एक ट्रेंड था जिसमें इजीली इस पे बड़ा रिलाई किया जाता ट्रेड के अंदर, लोगों की कैश लिक्विडिटी बेहतर हो जाती थी उससे। हाँ, मतलब देखें इन प्रिंसिपल कोई भी डिजिटल पेमेंट को ये नहीं कह रहा कि ना करें, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं वो कोई मना नहीं कर रही, लेकिन सवाल ये है कि उसका प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए कि इसमें लाजमी एक्सेप्शन बहुत सारे हैं जिनको लाना पड़ेगा आपको, और हैदर एफबीआर प्रिपेयर्ड भी है, ये भी बड़ा सवाल है ना, बहुत बड़ा, कि इसको देखिए ना, मतलब ये बहुत बड़ा आप इंटरफेस खोलने जा रहे हैं, आप लोगों की सिक्योर डेटा को आप जो है वनरेबल कर रहे हैं, तो एफबीआर इसलिए प्रिपेयर है, उन्होंने कोई होमवर्क किया है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मेरा तो एफबीआर से फ्रेंकली सवाल ये है कि ये इसकी जो मॉनिटरिंग है स्ट्रिक्ट, ये तो आप लार्ज कंपनीज में देखते हैं, आपकी जो छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुली हुई हैं, क्या आज वो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है क्रॉस चेक वाला, क्या उस पे कंप्लायंट है वो? नहीं। क्या कैश पेमेंट्स नहीं हो रही है उनके अंदर? क्या उसको एफबीआर आज मॉनिटर कर पाया है उसको? तो डिजिटल या नॉन डिजिटल या क्रॉस चेक, ये सारी चीजें जो है ये अच्छी लगती है लॉ में बड़ी, लेकिन सवाल ये कि असल काम तो एनफोर्समेंट का है। आपको और मुझे पता है कि छोटी कंपनियों में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में एनफोर्समेंट किस तरह होती है और क्या मॉडस ऑपरेंडी है वहाँ पे एक मॉनिटरिंग की प्रोसीडिंग का। तो जब तक इन्फोर्समेंट प्रॉपर नहीं होगी तो आप किताबों में जितनी भी ले आए मॉनिटरिंग, चाहे वो डिजिटल ले आए या कल कोई और मोड आप ले आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपके ख्याल में इन्फोर्समेंट का मेन इशू है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मुझे किसी ने एक ओपिनियन के लिए लिखा है कि आरटीजीएस में जो है वो सामने पार्टी का कोई डिटेल नहीं होती उनके पास, यानी इंटरफेस नहीं होता पार्टी का, बिकॉज आरटीजीएस आप बैंक को ऑथराइज करते हैं कि वो पेमेंट करें किसी को। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो मैं उसको बैंकिंग समझता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिजिटल दैट दे हैव सेड कि उसमें जो है वो उनका जो इंटेंशन है, जो प्रेस रिलीज वगैरह आई है, उन्होंने कहा पार्टी की डिटेल होनी चाहिए, तो वो तो आरटीजीएस में नहीं होगी। तो क्या लेकिन अभी स्टेट बैंक ने एक रेगुलेशन निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है शायद कि ये डेवलप करें पार्टी की इन्फॉर्मेशन। देखिए सारा होमवर्क करने के बाद और फिर आपका कितना बैंकिंग सेक्टर इस वक्त, कितने प्लेटफॉर्म आपके रेडी हैं ये सब काम करने के लिए, वो भी तो देखना है ना आपने। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब आप समझते हैं कि इसको डेफर करना चाहिए और होमवर्क करके फिर वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप 5-6 या 7-8 बैंक ऊपर के निकाल दें तो नीचे के बैंकों में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत बुरा हाल, मतलब है ही नहीं है तो लिटरली वहाँ पे। तो क्या ये सारी दुनिया जो है वो 6-7-8 बैंक का काम करेंगी, सारी कॉर्पोरेट सेक्टर? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो आपके ख्याल में होमवर्क करना चाहिए। अच्छा देखिए अगेन आई एम सेइंग कंसेप्ट इज नॉट बैड, बट वी हैव टू सी द ग्राउंड। नहीं, वो तो कोई भी नहीं कह रहा, देखें डॉक्यूमेंटेशन की बात तो कोई भी बुरा नहीं कहेगा, बट द वे यू आर टेकिंग इट अप दैट इज इम्पोर्टेंट ना, मतलब आप उसको लेके कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, यही बात। अच्छा देखिए, हम बात विदहोल्डिंग के हवाले से करें, इस वक्त आप देखेंगे 3-3 साल के विदहोल्डिंग टैक्सेस के नोटिस आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कोई नोटिस नहीं इशू हुए। तो आप क्या समझते हैं ये जो 176 का नोटिस देके पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा के, ये क्या है, मतलब एफबीआर क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए? जब MIS पे मेरा पूरा डिटेल आ जाती कि टैक्स किसका कटा, कितना कटा, तो ये स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए स्पेसिफिक, और बड़ी इसकी पूरी प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए कि इसमें आप करना क्या आता है। बल्कि इस पे आपको याद होगा इसके कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर। जी हाँ, पार्टी आइडेंटिफाई करें उन्होंने, पार्टी आइडेंटिफाई करें, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है इसके ऊपर। तो आप उनकी नजर में आप प्रोसीजर तो पहले वजह करें ना। देखें, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना कि भाई छोटी कंपनियों में क्या 161 होता है वो आपको मुझे पता है, इस तरह चीजें डेवलप होती है डिपार्टमेंट में, तो वो इन्फोर्समेंट की जरूरत है इसको देखने की कि भाई किस तरह आप करेंगे। और दूसरी बात, आप जो नोटिस की बात कर रहे हैं
آپ کی اطلاع کے لیے سر، کریم صاحب نے تو کہا تھا کہ کوئی آڈٹ نہیں ہوگا. آڈٹ کے بھی نوٹسز آ رہے ہیں، کمشنر کی سلیکشن بھی ہو رہی ہیں اس وقت. جی ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن ہم مانیٹرنگ 2020 نوٹس آ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن مانیٹرنگ تو دیکھیں، آڈٹ تو چلیں آپ کا اپنا ایک آڈٹ ہے، لیکن بات یہ مانیٹرنگ، میں نے ٹیکس کاٹا ہے، میں نے ٹیکس کاٹ کے جمع کیا، آپ کا EFBR آپ کا پوری چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے، میرے سسٹم پہ آ رہا ہے کہ میرا کتنا ٹیکس کٹا ہوا ہے، تو آپ اس کا ہوم ورک کیوں نہیں کر رہے، میپنگ کیوں نہیں کر رہے، اور صحیح طور پہ آپ نوٹس کنفرم کریں کہ بھائی یہ ڈیفالٹ ہے آپ کا اور آپ یہ ہمیں جواب دیں. دیکھیں AI کا زمانہ ہے، آپ کے پاس دوسرے اینڈ پہ ڈیٹا ہے سارا، آپ وہاں سے نکالیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جی کون سی پیمنٹ آپ ریورس ورکنگ کریں نا اس کی، تو پھر آپ ڈیٹیکٹ کر کے لائے ڈیٹا کہ جی آپ نے یہی پیمنٹ آپ نے کی تھی اور اس پہ ٹیکس ابھی نظر نہیں آ رہا آپ کا. جی ہاں. آپ کے کمپلیٹ ہے، تو دیٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ میرے حساب سے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ 176 کا نوٹس دے کے پوری بکس منگانا تو میرے خیال میں ایک ٹیکس پیئر کو ایک برڈن کرنے کی بات ہے. اور بالکل برڈن کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں بات ہی ایکچولی یہی ہے، اور بڑی کمپنیوں کے اوپر ہی عذاب آتا ہے، لارج کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر جو کہ بائی اینڈ لارج کمپلائنٹ ہے انہیں سے کہا جاتا ہے. اور اگر 100 میں سے ایک پیمنٹ نہیں انہوں نے کوئی ان سے مس ہو گئی یا غلط ریٹ ہو گیا تو انہیں کو پینلائز کیا جاتا ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کہ کیسے ordinary سمجھتے ہیں؟ جی پلیز. جی کہیے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ودہولڈنگ ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بزنس مین کہتے ہیں یہ بڑا ہمارے لیے برڈن ہے، تو کیا ریونیو جنریشن میں فرق پڑے گا؟ سر آپ کو تو پتا ہے سر، آپ کی انالیسس آپ پاس ہوگی، 80% کلیکشن آپ کی ودہولڈنگ سے ہوتی ہے. امپورٹ اور سپلائی آپ کا جو ہے میجر کمپوننٹ ہے، اگر آپ ختم کر دیں گے تو FBR کا ریونیو کہاں جائے گا پھر؟ یہ تو ہمارا ایشو ہے نا کہ والنٹری پیمنٹ آف ٹیکس تو بہت کم ہے ہمارے پاس. والنٹری پیمنٹ کہاں ہے اتنی ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو 80% ریلائنس از آن ودہولڈنگ ٹیکسز، تو وہ تو FBR کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس کو ختم کرنا، جب تک کہ ہمارا اوور آل ٹیکس سسٹم دونوں سائڈ پہ، ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر جو ہے نا ایک پیج پہ نہ آ جائیں. ورنہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ڈو دس، بیکاز دیکھیں ٹیکس پیئر بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ٹھیک نہیں ہے نا، وہ بھی تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ بھائی ٹیکس کتنا بچایا جائے. تو جب تک ٹرو ارننگس کے اوپر ٹیکس نہیں آئے گا تو ودہولڈنگ پہ ریلائنس تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کے خیال میں ودہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں اس کو رہنا چاہیے، بٹ جیسے گریجولی ایز کرتے رہنا چاہیے، کچھ سیکشنز کو ریموو کر دیں، کوئی ارریلیونٹ چیزیں وہاں پہ ان کو ایز دے دیں. بالکل آئی ایگری وتھ یو سر. ٹھیک ہے. اچھا حیدر، ہم اب یہاں پہ اگر دیکھیں اس وقت تو جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں کمپلائنسز جو ہیں، اب ابھی آپ بات کر رہے تھے میں اس پہ طرف آ رہا ہوں کہ آڈٹ کے حوالے سے نوٹسز آ رہے ہیں. پہلے بیلٹنگ ہوتی ہے، پھر کمشنر نوٹس ایشو کرتا ہے، پھر 122(5)(a) ہوتا ہے، پھر ایک 176 کے ذریعے 16160 مطلب آتا ہے. تو یہ جو آپ ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہیں یا ٹیکس فائلرز ہیں وہ پریشان ہیں، مطلب ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بہت بڑھ گئی ہے اس سے؟ بالکل بڑھ گئی ہے. آپ ایک نوٹس کی کمپلائنس اگر آپ ایک ریزنیبل سائز کمپنی کو کہیں کہ اس کا آڈٹ کروانا ہے تو یو کین امیجن دا اماؤنٹ آف ڈیٹا دے ہیو ٹو گیدر اینڈ ڈو دیٹ. تو میں نے وہی کہا نا کہ اب دونوں سائڈ پہ، ٹیکس پیئر کی سائڈ پہ بھی اور ٹیکس کلیکٹر کی سائڈ پہ، ڈیجیٹل ڈیٹا کا یوزیج، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوزیج جو ہے نا اس کو بڑھنا چاہیے تاکہ انٹیلیجنٹ آڈٹ ہو، انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ ہو اس کے اوپر. ٹریڈیشنل وے میں ڈیٹیل منگا لینا کہ جی یہ آپ کے ہیڈز آف ایکسپینسز ہیں، ان سب کی ڈیٹیل لے کے آ جائیے، اس سے نہ کوئی ریونیو کو فائدہ ہونے والا ہے اور بلا وجہ جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے اسی میں برڈن آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے ابھی ہم بات کر رہے تھے، اس کے لیے FBR کو ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا. FBR ڈیجیٹلائز نہیں ہے تو کیسے یہ کر پائیں گے؟ یہ نہیں، منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی انیشیٹوز پہ کام کر رہے ہیں، انٹرنلی کیا کام ہو رہا ہے اب یہ تو FBR ہی پتا ہے ہمیں، لیکن ابھی تک کوئی ویزیبل چینج آن دا فیلڈ نظر نہیں آ رہا ہمیں. لیکن انٹرنل مجھے تو ای میلز کی زیادہ رہتی ہے، لیکن ڈیجیٹلائزیشن تو نظر نہیں آتی. ایون آپ دیکھیں سیل ٹیکس ابھی تک IRS پہ نہیں آیا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کنسپچولی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ ڈیجیٹل یوز ہے، ڈیٹا مائننگ ہو رہی ہے. ڈیٹا مائننگ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی 10-15 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آ گیا ہے کہ ان کی ارننگ کیپیسٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بٹ ابھی تک پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ وہ اب شروع کرے ریٹرن سیزن کے بعد ان لائن پہ نوٹس دینا. اگر وہ دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بٹ ابھی تک پریکٹیکلی ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، ایسی کوئی چینج نہیں دیکھا ایسا. ابھی تک وہی ٹریڈیشنل نوٹسز آ رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حیدر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انداز انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ڈیجیٹلائز ہے وہ موڈ جو ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے، اس میں
کوئی دو رائے نہیں ہے, ڈاکومنٹیشن پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہوم ورک کر کے ایبرپٹلی اگر آپ کسی چیز کو لے کے آئیں گے تو اس میں ٹیکس فائلر جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی کنسرن ہوگا, ان کے بزنس کو بھی پرابلم ہوگی, ان کو ان کی کیش لیکوڈیٹی کا بھی ایشو آئے گا. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھا جائے, لیکن ایک ایسا فریم ورک جو کہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کے ساتھ دیکھتے ہوئے بنایا گیا, اس کے بعد جو ہے آپ جو ہیں کوئی بھی چینج لے کے آئیں. اور جب ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, پھر آپ کو پہلے اپنے آپ کو ایز این آرگنائزیشن جو ہے نا FBR کو پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ ہم ڈیجیٹلائز ہیں پہ کام کر رہے ہیں, ڈیجیٹل موڈ میں کام کر رہے ہیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں, ہم جو ہیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہے. تو لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور پھر لوگ آگے آئیں گے. اور میرے خیال میں اگر یہ دیکھا جائے کہ 40 دن کا پہلے انہوں نے ایک گریس پیریڈ دیا تھا, اس کے بعد 30 دن کا گریس پیریڈ دیا, تو اب میرے خیال میں ٹائم اور دینا پڑے گا. شاید ابھی لوگ پریپیئر نہیں ہیں, اور یہ اگر ٹائم دینا ہے تو اس کو اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ آپشنل کریٹ کر دیں کہ لوگ کراس چیک کی پیمنٹ بھی کرتے رہیں اور ڈیجیٹل موڈ سے پیمنٹ کرتے رہیں. تو اس طرح ایک وے فارورڈ ہوگا اور گریجولی لوگ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. ہمیں اب جو صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے, اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے اپنے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کا ٹیکس نظام جو ہے وہ کراس روڈ پہ ہے. اب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جاتے ہوئے ٹیکس کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اور ٹیکس جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام بہتر ہو کے رہے گا. اس لیے کہ آپ اگر یہ بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان جو ہے اپنے لون سے, اپنے جو ڈیٹ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا. تو یہ مہنگائی بھی ختم نہیں ہوگی, یہ لوگوں کے جو مسائل ہیں گراؤنڈ پہ جو وہ ختم نہیں ہوں گے, لوگ جو ہیں اسی طرح ونریبل رہیں گے. ٹیل پہ ہمارے یہاں بوجھ بہت ہے, لوگ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس اس وقت ریونیو نہیں ہے, ان کے پاس کیش لیکوڈیٹی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس کا جواب گورنمنٹ کو بھی دینا ہے اور لوگوں کو بھی دینا ہے کہ لوگ اپنا ڈیو ٹیکس ڈیو ٹائم پہ جمع کریں. مجھے اس وقت یہ پروگرام کلوز کرنا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.